اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز کو ہی اپنا مقدر بنانا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل ملا کر 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے اور نماز کی تلقین کی ہے۔ ابھی ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ابھی پہلے 10 دن ہو چکے ہیں، یعنی پہلا عشرہ ختم ہو چکا۔ ابھی بھی ہمارے پاس 20 دن بچے ہیں، تو اگر آپ ابھی بھی اس مقدس مہینے میں غافل ہیں، عبادت نہیں کر رہے تو جلدی کریں، ورنہ یہ 20 دن بھی ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جتنا ہو سکے عبادت کر لیں۔ تو میں آپ کو ہر ہفتے کم سے کم ایک صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل پیش کرتا ہوں، کیونکہ نماز سے کیا جانے والا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک قبول کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو صلاۃ الحاجت کی زبردست نفل نماز کا عمل پیش کرنے والا ہوں۔ یہ نماز حاجت کے لیے بڑی ہی پور تاثیر نماز کہلاتی ہے۔ اسم اعظم کے نام سے مشہور یہ نماز کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات میں ہی اس نماز سے آپ ہزاروں حاجتیں قبول کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہزاروں حاجتیں۔ اسی لیے آج میں آپ سب کو یہ خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ آپ اس نماز کو پورے سال میں کسی بھی مہینے میں جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس نماز کو ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماہ رمضان المبارک میں اس نماز کی قوت و تاثیر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نماز کو ادا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہر مومن بھائی بہن آسانی سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے عملیات یا وظائف کرنے میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور پرہیز بھی لازمی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نفل نماز کا کوئی سا بھی عمل کرو گے تو آپ کو کسی بھی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی قید ہوتی ہے سوائے مکروہ وقت کے۔ نوافل نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت یا دلی مراد، بڑے سے بڑا مشکل کام پورا ہو جائے اور ناممکن لگنے والی مراد اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جائے، تو اس نماز کے عمل کو ہمیشہ کر لینا۔ صلاۃ الحاجت کی یہ نماز کسی بھی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ آپ جیسے اس نماز کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سلام پھیرتے ہی آپ کی حاجت دعا قبول ہو جائے گی۔ اس نماز کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ آپ مختلف عمل کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کا کام نہیں بن رہا، تو اس نماز کو آج سے ہی شروع کر لینا۔ اس نوافل نماز کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا۔ بس اپنی مراد پوری کرنے کے لیے جہاں نماز پر کھڑے ہونے کی ہی دیر ہے۔ اسی لیے یہ نماز آپ خود بھی ادا کریں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور اس نماز کے عمل کو آپ دوسرے پریشان مومن بھائی بہن کو ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کر دینا۔ اور آپ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اس نماز کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ نماز آپ جس وقت بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بیسٹ وقت ہے تہجد کی نماز کے بعد۔ اگر تہجد میں آپ اٹھ نہیں پاتے تو اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لینا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اپنے حساب سے کسی بھی نماز کے بعد ادا کر لینا، لیکن میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو اس کو تہجد کے وقت ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس نماز کو تہجد کے وقت ادا کر لے گا تو یقیناً یہ نماز آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی۔ اس نماز سے آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں پا سکتے ہیں، لیکن بس اس کے لیے آپ کو رات کی تنہائی میں یہ نماز ادا کرنا شروع کر دینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھتے جائیں۔ اب آپ کو اپنی حاجت کی نیت سے کل ملا کر 6 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو یہ 6 رکعت نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی 6 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتا تو کم سے کم 4 رکعت ادا کر لیں، یا تو کم سے کم 2 رکعت لازمی ادا کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ 6 رکعت ادا کی جائے۔ صرف 10 منٹ لگیں گے یہ نماز ادا کرنے میں۔ تو آپ اپنی حاجت کو کسی بھی حال میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 منٹ کا وقت نکالیں۔ تو آپ کو اپنی حاجت کی نیت سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کر لینی ہے۔
اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ جو بھی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی سورہ زبانی یاد ہو وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا سورہ کوثر، یا سورہ کافرون، یا سورہ فلق، یا سورہ ناس پڑھ لیں۔ کوئی سے بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس 2 رکعت نوافل نماز میں کل ملا کر 4 سجدے ہوں گے۔ پہلی رکعت کے 2 اور دوسری رکعت کے 2، یعنی کل ملا کر 4 سجدے ہوں گے۔ تو آپ کو ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ ہر سجدے میں یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بس یہی اس نماز کی خاص بات ہے۔ تو اس طرح 2 رکعت نماز کے چاروں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینے کے بعد یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جو اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مصیبتیں اس آیت کریمہ سے ٹل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کو 2 رکعت سے کل ملا کر 6 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں ہی آپ جو چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ آپ چاہے تو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگیں۔ صرف ایک حاجت کے لیے دعا نہیں مانگنی بلکہ آپ کی تمام حاجتیں، پھر چاہے وہ ہزاروں حاجتیں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ آپ کو دل میں یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میری حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک قبول کر لے گا، ایسا کامل یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت اور رحمت سے کیسے نوازتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت نوافل نماز صرف ایک رات میں ہی ادا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہے تو 3 راتیں ادا کر لیں، یا 7 راتیں، یا تو 11 راتیں، آپ جتنے دن ادا کرنا چاہے ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کی ہزاروں بار آزمائی ہوئی یہ پسندیدہ نماز کا عمل، اس نماز سے صرف ایک رات میں ہی 1 یا 2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ اس نماز کو خاص طور پر ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں لازمی ادا کر لینا، کیونکہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا اور حاجتیں بھی جلد سے جلد پوری کر پائیں گے۔ تو ان 6 رکعت میں سے کم 4 یا 2 رکعت بھی ضرور ادا کر لینا، لیکن بھولنا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 گانا نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ نفل نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔